السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور عالم اسلام میں تمام مسلمان کو، تمام اسلام کو ماننے والوں کو اور ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اپنے حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھے، خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ برادران، ہم لوگ جیسا کہ قرآن پاک کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قسط با قسط سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں، مفہوم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا توجہ دیں۔ آپ کی توجہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور بے شک یہ ایک دین کا کام ہے، اور ہم اپنے لیے کریں گے، ہم کسی اور کے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کریں گے، کیونکہ اس میں جو بھی وقت ہم دیں گے، ہے نا، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے، اتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ ہماری نیک عمل، ٹھیک ہے نا، ایک اچھے وقت میں گزرے گا، اور وہ کام آئے گا اس جگہ جس جگہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جہاں ہمارا آخری ٹھکانہ بھی ہے، اور ہمیشہ 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 کے لیے وہی ہماری دنیا ہوگی۔ تو اس دنیا کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنسی، اکاؤنٹ، بینک بیلنس وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے۔ تو وہاں جو کرنسی کام آئے گی، ہے نا، وہ یہی کرنسی کام آئے گی جو ہم نیک عمل کریں گے یہاں، ہے نا، یہ جو ہے کہ وہاں کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگا، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو اس اکاؤنٹ میں جو ہمارے اعمال ہوں گے، ہے نا، جو نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں سے ہمیں پھر فائدہ ملے گا، یا وہاں کے جو دنیا ہے اس دنیا میں ہماری وہی نیکی کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ دیں گے، اور اگر آپ بہتر سمجھیں، مناسب سمجھیں، تو اپنے دوستوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی شیئر ضرور کریں، اور انہیں بھی یہی بات بتائیں کہ وہ اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ بہرحال تو ہم لوگ قرآن پاک کی 9ویں سورہ التوبہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ التوبہ کی تقریباً ہم لوگوں نے 17 آیت تک ترجمہ سن لیا ہے نا، غور کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی ترجمہ پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے آسانی فرمائے اور قبول فرمائے، آمین ثم آمین، الہی آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ دوستو، سورہ توبہ ہے نا، یہ سورہ جب اتری تو اس میں بسم اللہ نہیں کہا گیا، ہے نا۔ تو قرآن پاک میں بھی جب آئی یہ تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض قول یہ ہے کہ یہ سورہ الانفال کی کنٹینویشن میں یہ سورہ رہی ہے۔ بعض قول یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر کے اترے، ہے نا، اسی طریقے سے ہمارے قرآن پاک میں ہمارے سامنے آئی ہے نا۔ کسی بھی طرح کا کوئی چینجز نہیں کیا گیا، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چینجز نہیں کیے، جو اتری ہو بہو ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات، کچھ قول یہ بھی آتی ہے کہ یہ سورج جو ہے اتری تو بہت ایسا حالات تھا کہ حج کا موقع تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیج چکے تھے، ہے نا۔ اور اس سورہ میں کچھ ایسی باتیں تھیں جسے ترنت مکہ میں پہنچانا ضروری تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے ساتھ بھیجی کہ آپ جا کر کے وہاں پر اعلان کر دیں، ہے نا۔ مثلاً کہ آیت میں جیسے یہ تھا کہ جو وہاں پر پہلے حج ہوا کرتا تھا تو بعض لوگ جو ہیں کہ اونیاں حج کرتے تھے، یعنی کہ کپڑے وغیرہ جو ہیں اگر مجابر سے نہ لینے کی سچویشن میں رہیں تو وہ بنا کپڑے کے ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا
کہ آج کے بعد سے کوئی بھی اونیاں یعنی بنا کپڑے کے حج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکم تھا، اور بھی کچھ حکم تھے تو جس کو جلدی میں بھیجا گیا، تو اس وجہ سے بہرحال یہ سب بہت سارے باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ فی الحال مفہوم پر غور کریں گے اور ترجمہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کی رونق، اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے، آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ہے نا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ ہاں، توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک دیکھیے، اس سے پہلے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ اور بالکل کہہ لیا جائے کہ ایک حکمرانہ جو ہے کہ حکم ادا کیے، حکم فرمائے تھے کہ منافق یا مشرک، ہے نا، جو مشرک ہیں انہیں منافق تو نہیں کہیں گے، منافق میں تو بعض جو ہے کہ مسجد میں آتے ہی نہیں تھے، لیکن جو منافق مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے صف میں رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی شاید ہے، لیکن یہاں پر منافق کو نہیں، یہاں پہ مشرک کو خاص طور سے کہا گیا، کیونکہ مکہ شہر میں جو ہے کہ مشرک زیادہ تھے۔ مشرک یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہی تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ اور خداؤں کو بھی شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے جو مشرک ہیں جو اور خداؤں کو بھی شریک کرتے ہیں ایک اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ایسے مشرکوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجد کو بناویں یا مسجد میں ان کا کوئی بھی طرح کا تعاون ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے مشرکوں کو یا مشرک کو ضرورت نہیں ہے، پہلی کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ بے شک دیکھیے، مسجد جو ہے نا، یہ بات کو تھوڑا سا ہم لوگ اور ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ مسجد جو ہے نا اس کے بہت سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہیں، مسجد کے بہت سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہیں۔ اگر ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو اگر ہم کسی بھی طرح کی مسجد بنانے کا نیت کرتے ہیں، ہے نا، یا پلان کرتے ہیں، تو سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو ہم کو جاننا ہوگا۔ بالخصوص جو چند ہیں ہے نا، وہ تھوڑا سا ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے بھی نالج میں پھر سے ایک بار میمورائز ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ بالخصوص یہ ہے کہ مسجد جو ہے نا خصوصاً پاک مال سے بنائی جائے، پاک ایمان والوں کے مال سے بنائی جائے، ٹھیک ہے نا، پاک زمین پہ بنائی جائے، ٹھیک ہے نا، پاک نیت سے بنائی جائے، ٹھیک ہے نا، اور تمام اس کے جو بھی اخراجات ہوں وہ سب کے سب پاک اور حلال ہے نا۔ کہنے کا معنی یہ ہوا کہ جو زمین پر ہم نے نیت کیا مسجد کے لیے، وہ زمین جو ہے کہ ایسی نہ ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مطلب کہ جو اللہ کے ناپسند آنے والا کوئی اس میں عمل رہا ہو، جیسے کسی سے زبردستی کا لیا ہوا زمین ہو، یا پھر کسی اور کا ہڑپا ہوا زمین ہو، یا سرکاری زمین ہو، ہاں، یا پھر کسی بھی طرح کا، مطلب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی اس میں ناپاکی یا حرام کا کوئی معاملہ نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ زمین بالکل پاک، باقاعدہ جو ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کے ادا کر کے اس نیت سے کہ ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے، اس پر خریدی جائے یا لی جائے، اور اپنی زمین ہو، اس میں کسی بھی طرح کا، چاہے وہ قانوناً ہو، چاہے وہ انسانیت ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد
کے بنانے میں کچھ بھی اگر کوئی بھی خرچ اگر ہو ہے نا تو وہ حلال ہو، وہ حلال ہو۔ بعض لوگ اگر ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس میں اگر کسی بھی طرح کا ایسی آمدنی آ رہی ہے، فرض کیجئے کہ اگر 1000 روپے میں اگر 10 روپے بھی اس میں حرام کا مال مکس ہو گیا، مل گیا، اور اس میں سے آپ نے مسجد کو چندہ دیا یا تعاون کیا تو یہ سب کا سب خراب ہو جائے گا۔ آپ نے مسجد کے لیے جو بھی پیسہ نکالنا ہے خرچ کے لیے بالکل حلال پیسہ ہو، بالکل حلال ایمانداری کا پیسہ ہو، کوئی بھی طریقہ اس میں غلط طریقہ کا استعمال نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل حلال پاک جو ہے کہ روپیوں سے یا جو بھی اس کی اخراجات ہیں ہے نا، پاک ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے نا۔ دو بات۔ اب تیسری بات آتے ہیں کہ مسجد کی اصل جو رونق ہوتی ہے نا، مسجد کا جو اصل جو کہہ لیا جائے کہ اس کی خوبصورتی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے مقصد کو طے کرنے پر، مقصد کو طے کرنے پر اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا مقصد جب مسلمان مسجد بنا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور کسی بھی طرح کا جو شریعت کے خلاف ہو وہ کام یہاں پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں البتہ بچوں کو دینی تعلیمات دی جائیں گی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا، دین کے متعلق بات ہوں گی، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے اس ارادے سے جو ہے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کا پلان کرنا ہے یا نیت کرنی ہے۔ اب اس میں ایسا کوئی شخص کا آنا یا اس میں کہہ لیا جائے کہ حصہ لینا جو آلریڈی مشرک ہے، مشرک ان دی سینس کہ وہ اللہ کے علاوہ اور خداؤں کی بھی عبادت کرتا ہے، تو یہ یہاں پر وہ شخص پہلا ہی اس کا عمل کفر سے ہو گیا، شرک سے ہو گیا۔ تو ایسے شخص کا اس مسجد کے اخراجات میں یا اس مسجد کی کسی بھی طرح کی چیز میں اس کا آنا یا اس کا کسی بھی طرح کا تعاون ہونا بالکل 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 غیر مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی پہلے کی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 17 میں اسی چیز کو ڈکلیئر کر دیا، کسی بھی مشرک کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد جو ہماری آباد ہوگی، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو وہ اپنے مقصد کو طے کرنے پر ہوگی، اور مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمان والے نیک مومن ہے نا، جو بالکل متقی ہیں، جو بالکل اللہ والے ہیں، جو اللہ کے وحدانیت پر یقین کرتے ہیں، وہ وہاں آئے، نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں، دین کی باتیں کریں، ہے نا، اور زکوٰۃ وغیرہ دینے والے ہوں، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھنے والے ہوں، روزہ رکھیں تو بہتر ہے، روزہ بھی فرض ہے بھائی، روزہ فرض ہے، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو روزہ رکھیں، صلاحیت نہیں ہے تو اس کے بھی یہ ہے کفارہ ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ سب جانتے ہوں گے تقریباً، تو وہ ادا کریں۔ روزہ تو فرض ہے نا، 5 ہمارے جو اہم احکام ہے، جو پلر ہے اسلام کا، ہے نا، سب سے پہلا تو نیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا جو ہے کہ آپ نے نماز ہے، اور تیسرا جو ہے کہ روزہ ہے نا، چوتھا زکوٰۃ ہے، پانچواں حج ہے۔ تو یہ چیزوں پر باقاعدہ جو ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ کے وہاں آنے سے، نماز پڑھنے سے جو ہے کہ وہ مسجد اپنے مقصد کو پہنچے گی، اور یہی اس کی خوبصورتی ہوگی کہ اس میں نمازی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس میں کسی بھی طرح کا جھالر بتی لگا کر کے اس کی خوبصورتی بڑھانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جو یہ آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ خوبصورتی تو نمازیوں سے ہوگی، ہے نا۔ ہم اس کے ڈیکوریشن ٹھیک ہے، ڈیکوریشن بھی اپنی جگہ پر بھائی آدمی صاف صفائی رکھے، اچھی بات ہے،
ہاں چیزوں کو اچھا رکھیے، اچھی بات ہے، لیکن ڈیکوریشن اس مقصد سے نہ ہو کہ ہم اس کو خالی ڈیکوریٹو پیس بنا کر کے رکھ دیں، یا ڈیکوریٹو جو ہے کہ کوئی بلڈنگ بنا کر کے رکھ دی۔ مسجد کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ نماز اس میں آ کے پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو یہاں پر یہی بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا ہے نا کہ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، ہے نا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو واقعی ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک اللہ جو ہے کہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، نہ کہ مشرکوں سے۔ بہرحال یہ جو آیت جو اتری ہے، یہ جب آپ کو میں یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد کہ یہ تمام باتیں آ رہی ہیں، تو مکہ میں جو مشرک ہیں، جو مشرک کیا ہے کہ آپ کے حرم شریف کے مجاور بھی ہیں، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں ان کے جو خدمت کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، تو ان کی ضرورت اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی، یعنی کہ وہ مشرکوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آگے کی آیت میں اور واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم آگے کی آیت پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد الحرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو وہاں پہ مجاور ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تھے مکہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے قرآن پاک ہے نا، ہم نے پہلے میں پارٹ میں بتایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یہ دیکھا جائے تو خدا کا کلام ہے نا، تو بہت اس کی چیزوں کو اگر ہم سمجھیں تو ایک عام انسان کے اسکرپٹ سے یا ایک عام انسان کی کوئی بھی طرح کی چیزوں سے بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ دیکھیے بعض جگہ پر بیتے کل سے ہمیں اللہ جو ہے کہ عبرت بتاتا ہے، پریزنٹ حالات، یعنی کہ جس وقت یہ سورہ اترتی ہیں یا اتری، اس حالات کو جو ہے کہ دیکھتے ہوئے بات بتاتا ہے، کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے نا، اور دلیلیں دیتا ہے، اور آنے والے وقت یعنی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نصیحت دیتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو جو ہے نا ہم لوگ جتنا بھی سمجھیں، ہم تو بہت کم علم رکھتے ہیں، کم عقل ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے جو دیا اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے ہم یہاں پہ رکھے دیتے ہیں، ہم سے بڑے بڑے اسکالرس ہیں، ہم ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہت ناچیز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے، یعنی کہ دنیا کی شروعات سے لے کر کے قیامت تک کے تمام مسئلے مسائل اور ہر ایک چیز کا جو ہے کہ سولوشن قرآن میں رکھ دیا ہے۔ کیسے کرو، کیا کرنا ہے، اس نے ایسا کیا تو کیا ملا، تم ایسا کرو گے تو کیا انجام ملے گا، آگے ایسا معاملہ آئے تو تمہیں ایسے کرنا ہے نا، فلاں ایسے معاملہ آیا تھا تو ایسے ہوا تھا، یعنی کہ تمام چیزیں اللہ کے ہر ایک آیت میں بڑی جو ہے کہ اس کے کہہ لیا جائے کہ بہت سگنیفیکنٹ معنی ہے، اور بہت سگنیفیکنٹ اس کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اور کلام ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کو چیزوں اب یہاں پر اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہے نا، اب دیکھیے اس وقت کی جس وقت یہ آیت اتری تھی ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حرم شریف کے جو وہاں پہ مجابر تھے، ٹھیک ہے نا، اب وہ مجابر کیا کرتے تھے، ان کا کیا کام تھا کہ جو حاجی آتے تھے حج کرنے کے لیے ہے نا، ان کو آب زمزم کا پانی پلانا. بعض جگہوں پہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ بعض تو ایسے خدمت کرتے تھے کہ آب زمزم میں شہد ملا کر کے حاجیوں کو پلاتے تھے، اور ان کو ہر طریقے سے جو ہے کہ ان کی خدمت کا خیال رکھتے تھے کہ کب ان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. ہاں، یہاں تک کہ ابھی ابو طالب مطلب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر امیجیٹ پریزنٹ میں ان کے وقت میں ابو طالب کا ہی اگر ہم نے دیکھا ہے نا، اور ان سے پہلے ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے کہ حاجیوں کو بڑا کیئر کرتے تھے. یہاں تک کہ حاجیوں کو کیئر کرنے میں ان کی اپنی جو ہے نا، اپنے مال اپنے خود کے پرسنل خرچ ہوتے ہیں ہو جاتے تھے، اور ان کے حالات کمزور پڑ جاتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں ہے نا، یا مسجد الحرام کی خدمت کر رہے ہیں ہے نا، وہ لوگ اگر وہ مشرک ہیں جو اس زمانے میں جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، اللہ کے راہ میں جو ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑیں، گھروں سے نکلے ہے نا، جنگ کیے، ظلم سہیں، تشدد سہیں ہے نا، اور اس کے بعد بھی جو ہے کہ اپنے دین پہ رہیں، ایک اللہ پر یقین کیے، ایک اللہ کی عبادت کیے، قیامت پر یقین کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مانے ہے نا. تو یہ ان کا جو ہے وہ ان کا اور ان کا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو آپ کتنا بھی جو ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں ہے نا، اور مسجد الحرام کی آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان والے ہیں ہے نا، جو ایمان لائے ہیں ہے نا، جو دین کے لیے، اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہے نا، جو ہر طریقے سے حاضر ہیں اللہ کے لیے ہے نا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور ان کی نصیحت کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ مشرک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے کتنا بھی جو ہے کہ مسلمان کی خدمت کیوں نہ کر لے، مشرک ہی رہے گا اور مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس سے بہت ساری اور بھی باتوں کا اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو بہت ساری باتوں کا کلیئرفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ ایک اگر ہم آج پریزنٹ پہ آج کے دور میں اگر ہم آئیں اور فیوچر کے لیے بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو دیکھیں وہ سارے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہہ دیا کہ تم کتنا بھی جو ہے کہ دکھاوا کر لو، یا تم کتنا بھی اچھے کام کر لو، تم کتنا بھی نیک کام کر لو، کتنا بھی اچھے کام کر لو، لیکن اگر تمہارے اندر کفر ہے، اگر تمہارے اندر جو ہے کہ مشرک والی کوئی بھی طرح کا معاملہ ہے تو تم جو ہے ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. ایک دم کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم آج اپنے کو بھی ایک بار غور کریں اور آنے والے نسلوں کو بھی یہ بات کو بتائیں کہ دیکھیے کہ ہم نے ایمان پہ رہنا. اگر ہم ایمان پہ رہیں گے تو ہمارے سارے نیک عمل جو ہیں ایڈڈ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم ایمان پر ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے سارے نیک عمل بھی جو ہیں کہاں دنیا ہی تک میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بار پھر سے ہم لوگ اس پر غور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد الحرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں ہے. کلیئر. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں ہے نا، جن کے دماغ میں جو ہے نا کفر اور بہت زیادہ کفر بھرا پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا.
ہے نا. اور پچھلے پارٹس میں ہم لوگوں نے سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی جو ہے کہ نیک عمل ہم دیکھیں گے، ان کی نیت کو ہم دیکھیں گے، اگر ان کی نیت اچھی ہوگی، نیک عمل اچھا ہوگا، تو ہم جو ہے اس کو نیکی کی طرف پھیر دیں گے اور ہم اس کی مدد کریں گے. اور مسلمانوں کو حکم دیے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے ان کو اپنا بھائی سمجھو. بہرحال تو اتنی باتیں ہو گئی، آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، ہے نا. جو لوگ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ایمان ہے نا. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو ایمان ہے. اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. یہ ہمارا ایک ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ ایمان میں پھر کوئی پلس مائنس ایڈڈ پیڈڈ کچھ نہیں. تو ایک پہلا چیز ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں. اب دوسرا کیا ہے کہ ہجرت کی اس زمانے میں، یعنی کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے نا، تو اس پیریڈ میں جو لوگ ہجرت، اس ٹائم مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا تھا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا تھا نا، دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، ہے نا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. تو ان کو گھر، پریوار، مال، اسباب، کسی چیز کا انہوں نے فکر نہیں کیا، کسی چیز کے لالچ میں وہ نہیں آئے، اور وہ سب چھوڑ کر کے اللہ کے ہو کر کے ہجرت کی، سب چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے نا. تو ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا. ہم اس سے پہلے بھی کلیئر کر چکے جہاد کا معنی کیا ہے. آج کے نوجوان یا آج کے ماڈرن میں اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان تو جانتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. ہاں البتہ کچھ مسلمان بھی جو ہیں کہ نوجوانی میں بات کو شاید نہیں سمجھ پاتے ہوں گے. تو ان دونوں کے لیے میں ایک چیز کلیئر کرتا ہوں، حالانکہ اس کے پہلے پارٹ میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا، پھر سے کلیئر کر رہا ہوں کہ جہاد کا اصل جو معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جد و جہد کرنا. اور کس چیز کے لیے جد و جہد کرنا؟ اپنے دین کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا، حق کے لیے، ایمان کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اس پر خود ڈٹے رہنا، اور اگر ہمارا کوئی بھائی گمراہ ہو رہا ہے تو اس بھائی کو بتلانا، سمجھانا، سکھانا، ٹھیک ہے. اب اس بھائی کو بتلانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے اگر ہم کو اپنے طرف سے جو کچھ بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں اسی میں آتا ہے، جہاد میں آتا ہے. جہاد کا کہیں بھی کسی بھی حال میں یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی طرح کا، ہے نا، کسی کے اوپر ظلم کریں، یا کسی کو جو ہے کہ کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا جو ہے نا سازش کریں، یا جھوٹ بولیں، یا گمراہی میں کسی کو ڈالیں. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہاد کا تو معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں تو ہمارا وہی عمل کام آئے گا نا جو اللہ کے حکم کے حساب سے، جو رسول اللہ کے نصیحت اور ان کے طریقے پہ ہو. اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہیں پر سب سے پہلی بات تو ہماری پکڑ تو یہی ہو جائے گی کہ ہم تو یہ تو کفر کر رہے ہیں. اب اگر کفر کر رہے ہیں تو ہم اس کو جہاد کا لفظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ معاملہ دوسرا ہو گیا. جہاد کا معنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، ہے نا،
جدوجہد کرنا، اور اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. اگر یا سب سے بڑا آپ کو میں بتاؤں، آپ کو سب سے بڑی بات آپ کو میں سمجھ لیجیے کہ جہاد کبیرہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہوتا ہے معلوم؟ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ اگر سخت سخت سردی ہے، جاڑے کا دن ہے، جسے ہم ٹھٹور رہا ہے، اور آپ نرم گرم بستر پر بیوی کے بغل میں آپ اگر ہیں، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، اور وقت فجر کا ہو گیا ہے، وقت فجر کا ہو گیا ہے، آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے، فرض کیجیے کہ گرم پانی نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے ہیں، ہے نا، اور غسل کی اگر ضرورت ہے تو غسل کرتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں وقت سے. یہی سب سے بڑا یہ بھی جہاد ہے، یہی سب سے بڑا یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاد کیا ہے؟ اور جہاد کیا ہے؟ آپ کے بغل میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا مسلمان یا کوئی ایسا شخص جو معصوم ہے، جو مظلوم ہے، جو پریشان حال ہے، تنگست ہے نا، آپ اس کے گھر کو بسا دیتے ہیں، اس کے مالی حالات اور اس کے آمدنی کے لیے کوئی ذریعہ بنائے دیتے ہیں، ہے نا. یہ جہاد. کسی کی بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بڑے عمر کو پہنچ گئی، عمر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس، آپ بھی تنگ دست ہیں، لیکن آپ اگر اس کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے نا. ہاں، حق کے لیے آپ اگر لڑتے ہیں، حق کے لیے، تو حق کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ حق کے طریقے پہ ہوتی ہے، بے دینی طریقے پہ نہیں ہوتی ہے. ظلم کے خلاف تو ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف تو بولنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اگر آپ ظالم پر رحم کرو گے تو مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہوگا. تو حق کے خلاف تو ٹھیک ہے، کھڑا ہونا ہے، یہ بھی ہے، اللہ ہی کا فرمان. حق مطلب سوری، شاید میرے سینٹینس میں گڑبڑ. حق کے لیے، اللہ تو باستغفر، حق کے لیے کھڑا ہونا، ہے نا، حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے، اللہ کا فرمان. ٹھیک ہے نا. اور کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. جنگ ہو رہی ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو نیکی کی طرف ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کے لیے کوئی جنگ میں ہے تو آپ کو اسلام کے لیے جنگ میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. جنگ میں شامل ہوئے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر چھپ کر کے کوئی طرح کا وار کرنا، نعوذ باللہ، یہ سب نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر سے ہم آتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں. بالکل. اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. کلیئر ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے لیے ہجرت اختیار کی اور اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور یہی لوگ اعلیٰ درجے کے فائز ہونے والے ہیں بے شک. ٹھیک ہے نا. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے، انہیں یعنی کہ کنہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے جد و جہد کیے، اپنا جان اور اپنا مال لگا دیے. ٹھیک ہے نا. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت اس دور میں یہ سب جو مسلمان تھے بڑھ کر کے جو ہے نا کہ جنگ میں اپنا سپورٹ کرتے تھے. سوچیے ایسی ہوتی کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اور غزوے یہی تبوک کا ہی موقع تھا. یہاں یہی تبوک کا ہی موقع تھا جس کے بارے میں ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو سورے میں ہے، تو اس میں جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ کہیں تھے کہ بھائی جو زیادہ سے زیادہ جتنا تعاون کر سکتا ہے اس میں کرے. ٹھیک ہے نا. تو ایک جو صحابی تھے وہ بیچارے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
دینے مطلب کہ اس میں مال لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو جو ہے نا انہوں نے ایک رات جو ہے کہ کہیں پر انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے کام کے بس میں ان کو تھوڑی سی کھجور ملی، مٹھی بھر کھجور ملی تھی. وہ جو شخص جو تھا وہ کھجور کا ایک دانہ بجائے خود کھانے کے یا رکھنے کے وہ پورا لا کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے کہ یہ جنگ کے لیے ہے. تو جو وہاں پہ منافق تھے وہ تو بڑا ہنسے ہے نا، مگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جتنے بھی جنہوں نے تعاون کیا ہے اس جنگ کے لیے ان سب سے بھاری یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان سب پہ بھاری گئی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو سوچا کہ اس بار تو ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے جو ہے کہ ہم اس میں اپنا مال لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے جو ہے کہ پورا، جبکہ وہ وقت تھا، ایسا وقت تھا کہ کہہ لیا جائے کہ کھیتوں میں جو فصل تھیں اور کھجور کا جو پھل تھا وہ سب عین پکنے والا اور تیار ہونے والا وقت تھا. ٹھیک ہے نا. مگر اس میں جو ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا پرواہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور جنگ کے لیے وہ تیار ہوئے اور اپنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوری جو ان کی ملکیت تھی اس کا ایک دم انہوں نے 50-50 کیا. آدھا گھر کے لیے چھوڑا اور آدھا جو ہے کہ جنگ کے لیے انہوں نے تعاون کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اس بار تو ہم نے بہت زیادہ مال جو ہے کہ اس میں دیا ہے نا، تو ہم ضرور جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوڑ تھی نا، یہ جذبہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ اپنا مال اس میں شامل کریں. ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے ایسا وہ سوچ ہی رہتے ایسا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق سب سے اپنا مال لے کر کے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا لایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے کہ گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر کے باقی ساری جو بھی چیزیں تھیں میری میں نے یہاں پہ لے آیا آپ کو دے دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ اس بار بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازی مار لیا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. مقصد میرے کہنے کا یہ تھا نا کہ زیادہ سے زیادہ اگر مان لیجیے ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے اگر کوئی معاملات آن پڑا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے مال کو اور اپنے آپ کو ہے نا اس میں کہہ لیا جائے کہ اس میں خرچ کرنا ہے، اس میں ہیلپ کرنا ہے، اس میں لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر محلے کی مسجد بن رہی ہے تو اس کے لیے لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ہمارے محلے کا یا شہر کا یا ہمارے وطن کا یا کوئی بھی ایسا چیز جو دینی ہے، جو اسلام کو امپرومنٹ کے لیے ہے، اسلام کے بڑھنے اچھے کے لیے، قوم کے اچھے کے لیے ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، ہے نا، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ اس میں لگایا ہے نا دین میں. ٹھیک ہے نا. خرچ کیا ہے نا، عزت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جان و مال لگا دیا ہے. تو انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے. بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے تمام نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. اوپر کی آیت ایک بار پھر سے ہم لوگ دہراتے ہیں. یہ آیت نمبر آپ کے میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 20. یہ پڑھ چکا ہوں، پھر سے پڑھ رہا ہوں. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. بے شک ہے نا. اگلی آیت تھی انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے. بے شک دائمی نعمت ہے. بے شک بے شک بے شک وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہے اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنت تو ہم ان کو دیں گے، رحمت اور نعمت سب انہی کے لیے ہے، اور جنت
وہاں پر انہیں ہمیشہ رہنا ہے، بے شک ہے نا ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری زندگی آئے گی اور ہمارا جو فیصلہ ہوگا ہے نا، ہم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، پھر دوبارہ ہمیں کوئی موت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر جہنم میں جو لوگ گئے یا جہنم میں جو گئے ہے نا، ان کو بھی وہاں موت نہیں، ان کی بھی وہاں موت نہیں، وہ جلیں گے جلیں گے جلیں گے جلیں گے جلیں گے یہاں تک کہ راکھ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر جسم ڈال دے گا، سیم ٹو سیم، پھر جلیں گے، وہی تکلیف وہی درد وہی تکلیف وہی درد، ختم ہی نہیں ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے کہ اگر جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا اینڈ نہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر۔ اور یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ، ہاں ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس تو بڑا بڑا اجر ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، اس کے بعد آتی ہے بات نیکسٹ آیت میں ہے، اے ایمان والوں اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہ گار ظالم ہے، بے شک اور بے شک، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیجئے، دیکھیے اب یوں تو ظاہری جو نفرت کی نگاہ سے دکھنے والے ہیں نا، تو ان کو ایک پھر مسئلہ مل جائے گا کہ دیکھو دیکھو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، پہلا کیا اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، ٹھیک ہے نا، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، کب دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تب کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، اگر وہ کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور کفر پر ہیں، اور ہم اگر ان کے اس کفر کو نہیں روکتے ہیں، نہیں بدلتے ہیں، نہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے کہ اپنے مطلب ایک طرح سے اپنا دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کفر پہ، تو کیسے کفر کو چھوڑیں گے؟ ہم اگر وہ کفر پر ہیں اور ہم ان کو جو ہے کہ ویسے ہی کہہ لیا جائے کہ ان کو ہم اور اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہے نا، ہم اپنا تعلق بہت اچھا رکھے ہوئے ہیں، مگر ہم اس میں بات پوری لمبی ہوگی، ٹھیک ہے نا، بات کو تھوڑا سمجھنا ہوگا، اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی طریقے دونوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ بعض جو چیزیں ہمیں کلیئر نہ ہو تو اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی فرزند جو ہمارا اپنا ہے، جس کو بے شک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حقوق العباد یعنی کہ باپ کا حقوق ادا کرو، بیٹا کا حقوق ادا کرو، بھائی کا حقوق ادا کرو، ماں کا حقوق ادا کرو، سب چیزیں ہیں، واضح ہیں، وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ کفر پر ہیں تو ان کو کفر سے بھی تو روکنا ہے نا، اور کفر سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کفر سے روکنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ آپ ایسا نہیں کیجئے ورنہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کا دشمن ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم ایسا بولیں گے تب تو اگر ہمارا بھائی ہے اور وہ کفر کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا دماغ جب ٹھنڈا ہوگا تو سوچے گا کہ بھائی میرا بھائی نے ایسا کہا تو کیوں کہا، تو ٹھیک ہے، وہ ایسا کہتا ہے تو ہم واقعی میں ہم کفر پہ ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ سوچئے، آپ نے اپنے بھائی کو کفر سے بچا لیے، اور کفر سے بچانے کا مطلب یہ کہ اس کو بہت بڑے آگ سے آپ نے اس کو بچا دیا، بہت بڑے آگ سے آپ نے اس کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ
عزیز رکھیں، ایمان سے زیادہ اگر عزیز رکھ رہے ہیں تو اس بات کو تم سمجھو، ٹھیک ہے نا. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم، ٹھیک ہے نا. اب جو بھی محبت کا جو مسئلہ آئے گا تو محبت تو ہم نے کس سے رکھنی؟ محبت تو ہم نے اللہ کے رسول سے رکھنی، اپنے دین سے رکھنی، اللہ تعالیٰ کی کلام سے رکھنی. پہلی محبت تو یہ ہے نا، پہلی محبت تو یہ ہے نا. کیونکہ ہم جب اس سے محبت رکھیں گے تو اسی کی محبت میں وہ حقوق بتایا گیا ہے کہ باپ کا حقوق کیسے ادا کرنا ہے، بھائی کا حقوق کیسے ادا کرنا ہے، بیٹے کا حقوق کیسے ادا کرنا ہے. جب ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور ان کے باتوں کو مانیں گے تب تو ہم اس حقوق کو ادا کریں گے. تو ہماری پہلی محبت تو یہ ہے. اب کیا ہے کہ اب دوسری محبت جو ہے کہ بے شک ہمارے اپنے دوست احباب اپنے گھر کے لوگ ہیں تو بھائی ہم ان کو بھی کفر سے بچائیں گے. اگر کفر سے نہیں وہ بچے، کفر پر ہی آمادہ رہیں تو ہم اگر ایمان والے ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جو ہے کہ پھر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایموشنلی ہم بلیک میل ہو جائیں اور ایموشنلی بلیک میل ہو کر کے ہم بھی کفر کر بیٹھیں. ایسا بھی تو ممکن ہے نا. ایک دوسری بات یہ کہ اگر ہم بلیک میل نہیں ہو کر ہم نے کفر نہیں کیا تو ان کو کفر سے روکنے کا ہم نے ان کو موقع ہی نہیں دیا. انہیں تو لگے گا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، کلیئر ہے، ساری محبت تم کو مل رہی ہے نا. جب ہم اعتراض جتائیں گے تبھی تو وہ بھی باز آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم خود کو بھی بچائیں گے. تو اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ظالم ہے اور گنہگار بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے. دراصل کیا کریں، یہ قرآن جو ہے نا کہ جب آپ اس کو سمجھنے لگیں گے اور اس پر محبت کریں گے نا تو پھر من کرے گا کہ ہم پڑھتے ہی چلے جائیں، کہتے ہی چلے جائیں. ہاں، جو بھی علم اللہ نے دیا، جو بھی سمجھ دیا ہے اسی سمجھ پر ہم بات کرتے چلے جائیں. ہاں، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو بھائی اللہ بھی معاف کرے اور آپ سب بھی معاف کریں، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو شوق دیا کہ ہم لوگ اپنا وقت یہاں پر دیے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں اب میں اجازت چاہوں گا، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور میری بھی آنکھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیند سے بھر گئی ہے. وقت ہے تقریباً 3 بجنے جا رہا ہے. تو صدق اللہ العظیم. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ.